اسٹیشن کے ساتھ یہ وہ پہاڑی ٹیلا ہے جو تجلی گاہ کے نام سے مشہور ہے، جہاں کلندر پاک نے سرکار کو اس ذات کی مشق کے لیے بھیجا تھا۔ اس جگہ کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ آج کی شب یعنی 15 رمضان المبارک جب سورہ مزمل کی تلاوت کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ فجر کا سماں ہو گیا اور پہاڑی کے ارد گرد بے شمار کرسیاں بچھ گئیں، اور پھر ان کرسیوں پہ بے شمار بزرگ عربی لباس میں ملبوس رونق افروز ہوئے۔ 13 آدمی میرے قریب کھڑے کر دیے گئے اور ایک صدا آئی، آج چناؤ ہونے والا ہے۔ وہ آدمی مجھ سے کافی بڑے تھے، کسی نے صرف کپڑے کی دھوتی اور کسی نے درختوں کے پتوں سے اپنا جسم ڈھانپا ہوا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ عرصہ سے جنگلوں میں چلے وظیفے کر رہے ہیں۔ اتنے میں آسمان سے بجلی کی مانند ایک لمبی رو آئی اور میرے جسم پر آن گری۔ حاضرین حیران تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کل کا آیا ہوا پرانوں پر سبقت لے جائے۔ ان 13 آدمیوں کے منہ سے نکلا کہ شاید بھول ہو گئی۔ اتنے میں دوبارہ برقی رو آئی اور میرے جسم پر آن گری۔ ان 13 آدمیوں میں سے کسی نے غصہ سے، کسی نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور چلے گئے۔ اس واقعہ کے بعد میرا جسم سخت بھاری ہو گیا اور میں بغیر کوئی مشق کیے لیٹ گیا۔ بال بال سے اللہ کی آواز سنائی دے رہی تھی، حتیٰ کہ دل سے ایسی سریلی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی بچہ اللہ پڑھ رہا ہے۔ میں جس سمت دیکھتا لفظ اللہ لکھا نظر آتا اور اب دل پر بھی خوشخط سنہری لفظ اللہ نظر آیا۔ بے اختیار زبان سے سبحان اللہ نکلا۔ آج کے بعد کئی قسم کی مخلوق اور کئی بزرگوں کی ارواح مجھے دیکھنے کے لیے آتے۔ سردیوں کے موسم میں سرکار گہر شاہی کو لال باغ میں اس درخت کے نیچے بیٹھنے کا حکم ہوا۔ یہی جگہ آپ کی چلہ گاہ کے نام سے مشہور ہے۔ بعد میں آپ کے مریدین نے 4 دیواری بنا کے چلہ گاہ کو محفوظ کر لیا۔ چلہ گاہ کی دائیں جانب کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی چلہ گاہ ہے۔ آپ کی کتاب روحانی سفر میں 50 سالہ مستانی مائی کا بھی ذکر ہے، جو کہ شیطان کی چیلی تھی اور سرکار گہر شاہی کو طرح طرح کے ہیلے بہانوں سے اصل راہ سے ہٹانے پر مامور تھی۔ سرکار کی چلہ گاہ کے ساتھ ہی اس جگہ مستانی مائی کی جھونپڑی ہوا کرتی تھی۔ لال باغ میں یہ وہ چشمے ہیں جہاں سرکار گہر شاہی وضو کے لیے ان راستوں سے آتے تھے۔ اسی چشمے کے پاس جو کھجور کا درخت ہے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا واقعہ رونما ہوا تھا۔ سرکار گہر شاہی فرماتے ہیں کہ رات کے تقریباً 3 بجے ہوں گے، ذکر کی مشق کے بعد کھڑے ہو کر درود شریف کا ورد کر رہا تھا۔ فجر کا سماں ہو گیا، چشموں کی طرف سے بے شمار مرد عورتیں قطار در قطار کھڑے ہیں۔ سوچتا ہوں کہ آج کوئی بڑا مرتبہ ملنے والا ہے۔ یہ لوگ مجھے دیکھنے کے لیے آئے ہیں، لیکن خیال آتا ہے کہ ان کی پشت میری طرف ہے، یہ کسی اور کا انتظار کر رہے ہیں۔ مغرب کی طرف سے ایک سبز رنگ کا روزہ اڑتا آ رہا ہے اور جہاں لوگ جمع ہیں وہیں اتر گیا۔ روزے میں سے ایک نورانی صورت نمودار ہوئی، عورتوں نے دیکھ کر جھومنا شروع کر دیا۔ ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک۔ مرد بھی جھوم رہے تھے اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ رہے تھے۔ اب وہ بزرگ مجمع سے گزر کر میری طرف بڑھے، جو قریب آ رہے تھے خوشی سے آنسو جاری ہوئے جا رہے تھے۔ دیکھنے کی خواہش ہے لیکن نظر اوپر کو نہیں اٹھتی۔ نور ہے جسے آنکھوں کو دیکھنے کی تاب نہیں، نہ دیکھوں ارمان رہے اور دیکھوں تو جان جائے۔ یہ نہر لال باغ کے قریب ہی واقع ہے۔ ان دنوں جب سرکار گہر شاہی لال باغ میں چلہ فرما رہے تھے، اسی نہر کی روانی کناروں تک تھی۔ آپ نے روحانی اشارے کے مطابق اس پل سے نہر میں چھلانگ لگا دی تھی۔ حکم ربی سے پانی نے راستہ آپ کے لیے چھوڑ دیا اور آپ صحیح سلامت کنارے تک پہنچ گئے۔ یہ واقعہ آپ کی آزمائش تھی اور آپ فرماتے ہیں ہمیں اس آزمائش سے بھی گزرنا پڑا۔ نہر کے پاس سڑک کے کنارے یہ چائے کے اس ہوٹل کے نشانات ہیں جہاں سرکار گہر شاہی اکثر چائے پینے کے لیے آتے تھے۔
جام شور ٹیکسٹ بک بورڈ، جس کے عقب میں سرکار گوھر شاہی نے اس جگہ جھونپڑی ڈال کر ذکر قلبی اور آصف وغیرہ کی دم کا سلسلہ شروع کیا۔